آج بھی آپ انجیل کھول کے دیکھیں، میں نے قرآن کے تعارف میں کئی آیات بتائی ہیں. گاسپل آف جان جو ہے، یوحنا کی انجیل، جو 4 چیپٹر ہے نا، ان میں سے ایک یوحنا کی انجیل ہے، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک موجود ہے. عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو ان باتوں کے. وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی نا، وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی. وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہی بات قرآن میں آئی. اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی. دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کا نام کس نے روشن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس اعتبار سے کہ یہودیوں نے جو ان پہ جھوٹے بلیم لگائے، ان کو معاذ اللہ دجال کہا، ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، وہ بھی دور کی سورہ مریم کے ذریعے. اور عیسائیوں نے جو ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک کافر تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو ایسا نہیں تھا. مسیح تو کہا کرتے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یار کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی. قرآن میں ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس کے اوپر ایلیگیشن لگے اور اللہ اس سے الزام دور کر رہا ہو کہ مسیح ایسے نہیں تھے، وہ تو میرا ہی نام لیا کرتے تھے. اچھا یہ ایک رخ ہے، لیکن اللہ تو آپ کو بتایا بڑا ڈڈ ہے. اللہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر، وہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے. قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے، سر وہ بندہ کانپ اٹھتا ہے. وہ جب یہ چیپٹر آتا ہے نا، اس میں جب زندگی شروع ہوگی، وہ جو ناول کا میں نے تعارف کروایا تھا، اس میں انہوں نے اس کو فلمایا ہے آڈیو ریکارڈنگ میں، ریٹن فارم میں. حضرت عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا معبود ٹھہرا لیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی. ہم کہ یا اللہ میری اتنی صفائیاں تو نے دی ہیں، تجھے نہیں پتا؟ سر یہ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اترا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا ہے، اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے، اس کی ماں کو مار دے، اور سارے بزرگ بابے جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے سب کو موت دے دے. اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. اور یہاں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رکوع میں، اس سے پہلے بھی بلکہ 72 نمبر آیت 75 نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشا سمجھے ہوئے ہو. وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اگر ہم کہتے ہیں بابے محتاج ہیں تو ان کو وٹ چڑھ جاتا ہے. بابوں کی کیا اوقات ہے؟ بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے، جو شرک کرنے والے بابے، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا نا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں میرے ساتھ؟ وہ کہیں گے اے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا. میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. اور اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. سر کس طرح کلیئر کٹ موتیوں کی طرح عقیدے بیان ہوئے ہیں قرآن میں.
حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیے تھا، کانفیڈنس تھا نا، لیکن کہا کہ بالفرض اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی، اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا، ٹھیک ہے، لیکن تو گواہ ہے اس بات پہ کہ میرے کہیں پہ نہیں، اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی، اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، یعنی اب تو کیا ڈیسیژن کرے گا یہ تیرے علم میں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے، یہ تیری مرضی ہے۔ یعنی توحید کی باری آئی تو انبیاء کرام بھی سائیڈ پہ، کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی، اور یہاں 1.5 ارب پونے 2 ارب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے انہوں نے چھڑا لینا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کم از کم 10 طرق آئے ہیں اس کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ میرے کچھ ساتھی لائے جائیں گے میرے صحابہ میں سے، اور میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو مجھے وہ بتائیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اور میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ حضور نے پھر سورۃ المائدہ کی وہ آیات تلاوت کی کہ میں بھی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا۔ اب جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھائے گا، اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے کہ جب سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ یہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اگر کسی نے شرک کیا ہوا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول، اور اللہ نے یہ پرومس کیا تھا کہ یہ ایک دعا تو میں قبول کروں گا ہی کروں گا، تو ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں ہی ایگزیکیوٹ کروا لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی امت پہ عذاب لے آئے، اس طرح باقی اور پیغمبروں نے بھی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو شفاعت کا نفع پہنچے گا میرے ذریعے، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک والے سے بھائی جی سیدھی سی بات ہے اعلان برات ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام نہیں کی، کہ یہ تو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دی۔